میں چاہتا ہوں کہ آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال کیا جائے اور گفتگو سے ہم اور آپ منور و مجلہ ہوں۔ حضرت حافظ و قاری فاروق احمد صاحب قبلہ مدرس ضیاء العلوم ادری مئو، آئیے ان کا استقبال کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنے بڑے نبی کا وسیلہ دیا کہ بس، یوں مثل برق عرش پہ پہنچی دعا کہ بس، رضوان بولے مجھ سے کہ شجرہ بتائیے، میں نے کہا حضور کی امت، کہا کہ بس۔ اسٹیج پہ تشریف فرماؤ باوقار علماء کرام، معزز سامعین، پردانشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغناه رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ آئیے گفتگو شنید سے پیشتر ہم اور آپ اپنے اور سارے کائنات کی مرکز عقیدت و روحانیت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم لکم مبارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بہت ہی آپ خوش نصیب ہیں کہ آج ایک اہل دل اور ایک عاشق صادق کی عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میرے بعد وہ تقریریں آپ کو سماعت کرنی ہیں۔ مخیر قوم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ دامت ظلہم جو کوشی نگر سے چل کے تشریف فرما ہے، اور گرامی قدر و منزلت حضرت علامہ مفتی محمد ممتاز صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضور صوفی ملت صوفی اصغر حسن صاحب قبلہ دامت ظلہم کا حکم ہوا اور یہ ناچیز آپ کی محبت میں حاضر ہے۔ تھوڑی دیر آپ حضرات دل جماعی سے تشریف رکھیں، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آپ کو اچھی نصیحت آمیز گفتگو سماعت کرنی ہے۔ نبی اور آل نبی پہ ایک بار اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا
مولانا محمد بارک وسلم علیہ مجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے مطابق صرف 2-3 شعر جیسی کہ میری عادت ہے، پہلے نعت مصطفیٰ کے چند شعر پڑھنے کی سماعت کر لیں، پھر تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو سماعت کریں گے۔ گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے۔ اور شعر سماعت کریں۔ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے طیبہ کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے۔ آخری شعر سماعت کریں۔ درد بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے، درد بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے، در سرکار سے جس نے بھی شفا مانگی، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، گنبد خضرا کی دامن کی ہوا مانگی ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور ہمارے تو ہلائے ایک تنکا نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے یہ کوہ مہن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ حضرات دیکھا جائے تو ہر انسان دہشت زدہ معلوم ہوتا ہے، ہر طرف خوف ہی خوف کا ماحول ہے، لیکن اس روئے زمین میں ایک ایسی جماعت ہے جس کو رب قدیر فرما رہا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، گویا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں تب تو کوئی خوف نہیں ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ نیڈر ہوتا ہے، جو پاورفل ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے،
आखिर वो कौन सी जमात है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है? दुनिया की हर शय में खौफ है, सब लर्जा है। तो कुरान कहता है वो अल्लाह के वलियों की जमात है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और वही लोग निडर हैं, वही बेखौफ हैं। अब सवाल ये है उन्हें ये ताकत मिली कहां से? तो अल्लाह जल्ल शानहू हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, क़ाल मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहू बिल हर्ब। अगर किसी ने मेरे वली से दुश्मनी की तो उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान जंग है। अब जरा बताएं दुनिया की कौन ऐसी ताकत है जो खुदा को दावत मुबारिजत दे, लड़ने की दावत दे? अरे अबरहा तो दावत दिया था, चला था काबतुल्लाह शरीफ को मिसमार करने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर कि काबा शरीफ की ईंट से ईंट बजा देंगे। याद करो, तुम्हें कुरान याद दिला रहा है। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ऐ पैगंबर याद कीजिए मैंने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। बजरिए अबाबील हमने उन हाथी वालों को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिए जैसे जानवर चारे को चिबा चिबा कर जमीन पर उगल दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फरमाएं, इतना ताकतवर जानवर हाथी, और उसको मारने के लिए अल्लाह ने छोटी सी चिड़िया का इंतखाब फरमाया जिसका नाम है अबाबील। तो उसकी चोंच में इतने बड़े पत्थर तो नहीं होंगे, इतनी छोटी सी चोंच है तो सरसों के दाने के बराबर कंकरियां होंगी, लेकिन वो कंकरी किसी हाथी वाले के सर पे गिरती है तो चीरते फाड़ते जमीन में घुस जाती है। तो कुरान ने कहा याद करो बजरिए अबाबील हमने उस लश्कर को ऐसे तबाह कर दिए जैसे खाशाक को ये जानवर चिबा चिबा कर जमीन पे उगल देते हैं। हजरत मोहतरम, कौन है जो अल्लाह से लड़ाई लड़े? अल्लाह फरमाता है अगर किसी ने उनसे दुश्मनी की तो मेरी तरफ से ऐलान जंग है। कौन लड़ेगा? इस्लाम के शहजादों, आगे देखो अल्लाह जल्ल शानहू हदीस कुदसी में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिही व रिजलुहु अल्लज़ी यमशी बिही व इन सअलनी लउति रब फरमाता है जिसे मैं अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ मैं उसका कान हो जाता हूँ जिसे वो सुना करते हैं, मैं उनकी आंखें हो जाता हूँ जिसे वो देखा करते हैं, मैं उनकी जुबान हो जाता हूँ जिसे वो बोला करते हैं, मैं उनका हाथ हो जाता हूँ जिसे वो पकड़ा करते हैं, मैं उनका पैर हो जाता हूँ जिसे वो चला करते हैं। वला इन सअलनी लउतियन्नहु वला इन इस्ताज़नी, और मुझसे वो सवाल करते हैं तो मैं अता कर दिया करता हूँ, और मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं उनकी मदद कर दिया करता हूँ। इस्लाम के शहजादों, अब जरा बताओ उनसे कौन लड़ेगा? जिनकी आंखों को रब अपनी आंखें कह रहा है, जिनके कान को अपना कान कह रहा है, जिनके बाजुओं को अल्लाह अपना बाजू कह रहा है, जिनके पैर को अल्लाह अपना पैर कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि उनके सवालों को मैं खाली नहीं जाने देता। अगर वो मुझसे सवाल करते हैं तो मैं उनकी सवालों को सुन लिया करता हूँ, उन्हें अता कर दिया करता हूँ। अगर वो मुझसे मदद मांगते हैं तो मैं उनकी मदद कर दिया करता हूँ। इस्लाम के शहजादों, अब अगर कोई तसर्रुफाते औलिया पे मुश्तनुमाई करने की जुरात कर रहा है तो गोया कि अल्लाह के वलियों की करामत या तसर्रुफ का इनकार नहीं कर रहा है बल्कि खुदा की कुदरत का इनकार कर रहा है। इसलिए रब फरमाता है मैं आता करता। जब अता करने वाला रब है तो तुम उसके तसर्रुफ का इनकार कहां कर रहे हो? रब की कुदरत का इनकार कर रहे हो। अब उनकी आंखों से बचेगा कौन? अरे मियां, आज के तरक्की याफ्ता दौर में तो बड़ा समझना आसान है करामतों को। एक इंसान यहाँ बैठकर, हर बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर आईपीएल देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा चेन्नई जीत गई। मैंने कहा अटवा में मैच हो रहा है क्या? कहा नहीं मौलाना साहब, वो तो बहुत दूर हो रहा है।
تو میں نے کہا دیکھ کیسے رہے ہو؟ کہا اپنی موبائل میں۔ میں کہا اتنی اسکرین، چھوٹی اسکرین میں 11 کھلاڑی کیسے کھیل سکتے ہیں؟ ارے مولانا صاحب آپ لوگ کو کون سمجھائے، یہ کوئی موبائل میں کھیلے گا، ٹی وی میں کھیلے گا؟ ارے گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے، یہ سیٹلائٹی نظام ہے، سیٹلائٹ خلاؤں میں ہے، وہ اسے کیچ کر رہا ہے، پھر اس سے ہمارا موبائل کیچ کر رہا ہے، اور اس کی اسکرین شاٹ جو ہے ہمارے اس پہ ہے، شیشے پہ اسکرین اس کی نظر آ رہی ہے، اس کے عکس نظر آ رہے ہیں، اس کی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے کہا آوازیں بھی آ رہی ہیں؟ کہا آوازوں کی بات کرتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے تو ہواؤں کی سرسراہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اگر گلیوں میں اگر بیلز لگ جائیں تو اس کی بھی وہ گیند کی آواز بیل سے آتی ہے، ہر آواز ہم سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے چلتا ہے؟ کہا سیٹلائٹ سے۔ میں نے کہا سیٹلائٹ کس نے بنایا؟ کہا فلاں سائنٹسٹ نے بنایا۔ کہا واقعی وہ لائق تعریف ہے جس نے سیٹلائٹ بنا کر پوری دنیا کو انسانوں کی مٹھیوں میں تھما دی ہے، ہر انسان کے جیب میں رکھ دیا ہے، جو انسان دیکھ بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، میں نے پوچھا ذرا سیٹلائٹی نظام کو تم نے تو بتا دیا کہ فلاں سائنٹسٹ نے بتایا، واقعی وہ قابل تعریف ہے، لیکن بیٹا ذرا ایک بات اور ہمیں بتا دے، اس سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ تو بچہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا سب سے بڑا لائق تعریف تو وہ ہے سب سے بڑا جس نے سائنٹسٹ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرما دی ہے۔ وہ رب دو حقیر قطرے دو پانی سے اللہ نے اسے اخلاط خلط کر کے ماں کے رحم سے ایک انسان، سب سے خوبصورت انسان کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ انسان اپنی مادی طاقتوں سے سیٹلائٹ کا نظام قائم کرتا ہے، پھر وہ پوری دنیا کو انسان اپنی مٹھیوں میں لے لیتا ہے۔ حضرات جب مادی طاقتوں سے یہیں سے بیٹھ کر جب آسٹریلیا اور امریکہ کے میچ دیکھ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے باتیں کر سکتے ہیں، تو میرے غوث اگر بغداد میں رہ کر اپنی رحمانی آنکھوں سے اگر اٹوا کے اپنے ان غلاموں کو دیکھ رہے ہو تو بولو تعجب کیا ہے؟ اگر اجمیر معلیٰ سے میرے خواجہ اپنی قبر انور سے ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں کو رب فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتے ہیں۔ ارے جب مادی طاقت کا یہ عالم ہے تو بولو رحمانی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، جب مادی قوت کا یہ حال ہے تو وہ تو رحمانی طاقتیں ہیں۔ رب فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں ذرا غور فرماؤ، آپ اتنا وقت کم ہے میرے پاس کہ میں اپنے موضوع کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ گفتگو کا شروع کہاں سے پھیلاؤں۔ آپ تھوڑی سی باتیں میں من جملہ باتیں آپ سے کروں گا جو آج کے دکھتی رگوں پہ میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ کو ورغلانے کی طرح طرح کی بہکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ میسج دے کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اسلام کے شہزادوں آپ ذرا دیکھو، جو ہمارے سنی مسلمان ہیں بیچارے بڑے بھولے ہیں، کیونکہ ان کو جلسوں میں بیٹھنے کی فرصت ہوتی نہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کا موقع ملتا نہیں، وہ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں پڑھتے نہیں، اب بڑے آسانی سے ان کے دل و دماغ پہ یہ سادے دیوار کی طرح ہیں، جیسی چاہتے ہیں لکیریں کھینچ دیتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں آپ اجمیر شریف جاتے ہو، بولتے ہیں ارے کہاں گئے تھے؟ کہا اجمیر شریف گئے تھے۔ کہا وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، کہیں سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیے ہوتے، اتنا پیسہ خرچ کر دیے کسی غریب کو دے دیے تو شادی میں زیادہ ثواب مل گیا ہوتا، وہاں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے جانے آنے کا مطلب؟ کہیں نہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا ظالم تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ آؤ میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی حاضری کتنی باعث برکت ہے۔ اسلام کے شہزادوں دیکھو، یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کھولو پارہ نمبر 3 اور اٹھا کر سورہ آل عمران کے اندر دیکھو، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رب فرماتا ہے جب حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی کعبہ یہ بیت المقدس شریف کے متولی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اسی زمانے میں حضرت مریم کی ماں حاملہ ہیں، پیٹ میں بچہ ہے اور وہ نظر مانتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے، بچہ ہو یا بچی، بڑی ہو جائے گی تو میں اسے بیت المقدس شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. حضرت مریم پیدا ہو گئی. حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہوتی ہے حضرت مریم. حضرت مریم بچی ہیں، جب چلنے کے قابل ہو گئی تو آپ کی ماں آپ کی انگلیاں پکڑتی ہیں، پکڑے لے کر بیت المقدس شریف میں حاضر ہوتی ہیں. فرماتی ہیں اللہ کے نبی حضرت زکریا میں نے نظر مانی تھی میری بیٹی کو آپ لے جائیں اور اس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. مریم علیہ السلام کی انگلیاں پکڑے لے کے چلے آ رہے ہیں اور لا کر کعبۃ اللہ بیت المقدس شریف میں ایک محراب کی تعمیر فرماتے ہیں جس محراب کو محراب مریم کہتے ہیں. حضرت مریم کو اسی حجرے میں بیٹھا دیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام فرما دیتے. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام آتے کھانے پینے کا نظام کر دیتے. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت زکریا کی آمد ہوتی ہے تو دیکھتے کیا ہیں؟ جب گرمی کے موسم میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سردی کے پھل موجود ہیں. جب سردی کے موسم میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کے پھل موجود ہے. اللہ اکبر. جب دیکھا تو کہا اے مریم آخر یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ اکبر. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم فرماتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی جانب سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے. اے زکریا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرما دیا کرتا ہے. یہ میرے رب کی جانب سے ہے. اسلام کے شہزادوں حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، جس عمر میں بچے نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب حضرت زکریا نے بغیر موسم کے فروٹ دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. دل میں خواہش بیدار ہو گئی اے میرے مولا، ارے جب حضرت مریم کے محراب میں تو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اس بوڑھے کو تو جوانی کا پھل اے اللہ تو کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اے میرے مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا؟ اے اللہ مجھ بوڑھے کو جوانی کا پھل عطا فرما. اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اے مولا مجھے ایک اولاد عطا فرما دے. محراب مریم میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد دعا کر رہے ہیں. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جب دعا فرما رہے میرے مولا اے اللہ میں ایک سعادت مند بیٹا عطا فرما. جب فرشتوں نے اللہ نے پکار سنی تو فرمایا فرشتوں فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب. دیکھو اللہ کا نبی محراب مریم میں کھڑے ہو کر مجھے پکار رہا ہے. اے فرشتوں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اسے حضرت یحییٰ کی بشارت سنا دو. سبحان اللہ. نبی کی گود میں نبی حضرت یحییٰ پیدا ہو رہے ہیں. مجاز یہ ملا کہ نبی تو مستجاب الدعوات ہوتی ہی ہیں، لیکن چاہتے دعا کرتے دعا مستجاب ہو جاتی. لیکن محراب مریم میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں. اس بات پہ دال ہے جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو ایسی مخصوص بارگاہوں میں کھڑے ہو کر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے حرم کعبہ میں جاتے ہیں تو کہیں ہر جگہ کعبہ ہے، حدود حرم ہے، لیکن دعا کرتے ہیں تو کبھی رکن یمانی پہ کرتے ہیں، کبھی
کبھی رکن شامی پہ کرتے ہیں، کبھی رکن عراقی پہ کرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم پاک ہے مقام ابراہیم پہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ مقامات پہ اگر دعائیں کی جائیں تو دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں، دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جب ہماری دعا مقبول نہ ہو تو کبھی سندل شہید بابا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھوچا حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب دعائیں مستجاب نہ ہو تو بارگاہ حافظ ملت میں چلے جاتے ہیں۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی بارگاہ صدر الشریعہ میں چلے جاتے ہیں۔ مولا ہم گنہگار سہی لیکن مولا یہ تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی چوکھٹ کی برکتوں سے اللہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ معلوم ہی ہوا کہ نبیوں کی سنت ہے اسی جگہ پہ دعا کرنا، تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اسلام کے شہزادوں وہ دعا مقبول ہوگی، اس لیے آپ لاکھ چکر لگاتے رہو کعبۃ اللہ شریف کا، لیکن اگر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نہ پڑھو تو بتاؤ کیا تمہارا طواف صحیح ہوگا؟ معلوم یہ ہوا اللہ کا گھر بغل میں ہے، ارے یہاں تو ایک پتھر ہی تو ہے، وہ پتھر ہے کیا؟ وہ مقام ابراہیم ہے جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ ارے جب قدم کے نبی کے نشان ہو تو نشان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جہاں سراپا نبی آرام فرما ہو ان کے نسبت سے دعائیں کی جائیں تو بولو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے دعا قبول ہوگی نا؟ اس لیے ہمیں ان بارگاہوں میں جا کر دعا کرنی چاہیے، ان کے صدقوں طفیل دعا کرنی چاہیے۔ بے شک ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جو دعا کا طریقہ ہے اس طرح سے مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لیکن اسلام کے شہزادوں جزاک اللہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے شہزادوں حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ قادریہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ ارے جب میرے غوث کی بینائی کا یہ عالم ہے تو بولو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، جب میرے غوث کی بینائی کا یہ عالم، کہتے ہیں میں پوری دنیا کو، ارے آپ تو یہاں تک کہتے ہیں میرا نام وہ شخص اس وقت تک نہیں لیتا جب تک میں چاہتا نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جسے میں نہیں چاہتا وہ میرا نام نہیں لیتا۔ گویا کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ میرے غوث مجھے چاہ رہے ہیں، تب تو ہم غوث کا ذکر کر رہے ہیں، غوث کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو نام نہیں لیتے اسے غوث چاہتے ہی نہیں کہ وہ میرا نام لے، وہ میرے غوث ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اور دریا کے کنارے بیٹھ کر مجاہدے میں تشریف رکھتے ہیں۔ اتنی میں رونے کی آہو فغاں کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھیں کھولی، فرمایا میرے مرید یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا حضور یہ آواز کوئی نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ ایک ضعیفہ ہے جو دریا کے کنارے بیٹھ کر روزانہ زار و قطار روتی ہے، آہو فغاں کرتی ہے۔ فرمایا رونے کی وجہ؟ کہا دریا اس پار اس کے اکلوتے بیٹے کی بارات گئی تھی اور کشتی لوٹ رہی تھی کہ ماں دولہا دولہن بارات کی کشتی غرق ہو گئی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا غم اس کے سینے میں شعلے جوالا بن کر بھڑکتا ہے، جب بھڑکتا ہے تو وہ چیخو پکار نالہ و فریاد کرنے لگتی ہے، آنسو بہ جاتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، محبتوں کا طوفان سینے میں موجیں لینے لگا۔ اب فرماتے ہیں میرے مرید مجھے لے چلو اس جگہ پہ۔ جب پہنچا تو دیکھا بوڑھی اماں زارو قطار رو رہی ہیں۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں بوڑھی اماں رونے کی وجہ بتاؤ۔ فرماتی ہیں اپنی بیتی باتیں پیش کر دیتی ہیں۔ کہا بوڑھی اماں اگر تمہاری کشتی 12 سال کی ڈوبی کشتی واپس کر دی جائے؟ کہا بیٹا کیا ممکن ہے؟ اللہ کی ذات سے بے شک ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا
اے اللہ تیرا وعدہ ہے تم اپنے بندوں کی پکار کو سن لیا کرتا ہے۔ اے میرے مولا تو اپنے بندوں کی کبھی ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا۔ اے مولا میرے ہاتھ اٹھے، اے اللہ تو میری دعا قبول فرما اور بڑھیا کی ڈوبی کشتی واپس فرما دے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا اور اپنے ہاتھ کو تھپ تھپا دیا پانی میں۔ تھپ تھپانا تھا کہ ایک ہی جانی کیفیت طاری ہو گئی، پانی میں بلبلے چھوٹنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی نمودار ہو گئی۔ جب کشتی نمودار ہوئی تو دیکھا اس میں بارات بھی ہے، دولہا بھی ہے، دولہن بھی ہے، ماں ساز و سامان کے وہ کشتی کنارے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، 12 سال کی ڈوبی کشتی، بڑھیا کا بیٹا، ماں، دولہن، دولہا اور دولہا بارات کے واپس چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اٹوا فتح پور کے مسلمانوں نے جب اس واقعے کو سنا تو کہا بے شک یہ میرے غوث کی کرامت ہے، لیکن اگر کوئی دل کا مریض بیٹھا ہوگا تو کہا کہ مولانا کی میٹھی میٹھی باتیں کتنی اچھی ہیں۔ ارے 12 سال انسان ڈوبا رہے گا، کیا اسے گھڑیال نہیں کھائیں گے؟ کیا اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے؟ کیا سمندر کے مگرمچھ اور مچھلیاں نہیں کھائیں گی؟ یہ کیا عقل میں بات آنے والی ہے کہ 12 سال انسان ڈوبا رہے اور نکل جائے؟ اسلام کے شہزادوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو ورغلانے کی کوششیں ہوں گی، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے شہزادوں ایسے ورغلایا جائے گا، یہ عقل میں بات آتی ہے۔ میں نے کہا اے عقل کی پیدل، پہلے تو عقل کی بات نہ کر، جہاں تیری عقلیں تھک جاتی ہیں اللہ کے ولیوں کے تصرفات وہاں سے شروع ہوا کرتے ہیں، اس لیے تو ان کی باتوں کو اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتا، تم تول نہیں سکتا، اس لیے عقل پہ تو نہ تول۔ دیکھ یہ میرے غوث کی کرامت ہے، بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا مولانا کہیں قرآن کے اندر ہے؟ میں نے کہا قرآن کے اندر ایسی تمثیل، ایسے قصص موجود ہیں۔ آؤ اٹھا قرآن، پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 اور رکوع نمبر بھی 3 ہے، اٹھا کر دیکھ اس طرح کی تمثیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ مولا جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دریا کے اندر ایک لاش کو بہتے دیکھا، ایک لاش بہتی چلی آ رہی ہے، دریا کے تپیڑے مارتے ہیں تو خشکی پہ چلی آتی ہے، پھر اس کے موجیں آپس لیتے ہیں، دریا کے گود میں وہ لاش چلی آتی ہے۔ جب خشکی پہ وہ لاش آتی ہے تو کیڑے مکوڑے کھانے لگتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کھانے لگتی ہیں، اور جانور چونچ مار مار کے کھانے لگتے ہیں، وحشی جانور پھاڑ پھاڑ کے کھانے لگتے ہیں، حشرات الارض چاٹ چاٹ کے کھانے لگتے ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھانے لگتے ہیں۔ جب دیکھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے تو کہا اے میرے رب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اب اسے تو زندہ کیسے کرے گا، نہ معلوم کس کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے مولا تو زندہ کیسے کرے گا؟ رب فرماتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا قالوا بلا، اے اللہ اطمینان ہے، اے اللہ اطمینان ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ہم تو صرف اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ، مطمئن ہونا چاہتے ہیں میرے رب، اس لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہا اے اللہ کے نبی آپ 4 پرندوں کو پکڑیے۔ 4 پرندوں کو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے، جو مختلف پرندے ہیں، مور ہے، مرغ ہے، کبوتر ہے، کوا ہے، اب یہ 4 پرندے ہیں، مختلف پرندے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَصُرْهُنَّ
इलैक, सबको मिला लीजिए। अब जरा ज़हन को हाजिर रखें, मारने वाला कौन है? आप कहेंगे रब। जिलाने वाला कौन है? आप कहेंगे रब। रब ही मारने वाला है, रब ही जिलाने वाला है। लेकिन यहाँ रब नहीं, अल्लाह नहीं, बल्कि खैरुल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। उनको हुक्म हो रहा है, 4 परिंदों को पकड़ लिया है, उन सब का कीमा बना लिया है, कीमा बन गया, सबको मिला लिया। हमारे अजीज कारी उज़ैर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मैंने कहा हजरत कारी साहब बताइए क्या पसंद करेंगे? ये कहेंगे मुर्ग ही दे दीजिए। मैंने कहा इसे मुर्ग की बोटियां छाट लीजिए। कहा ये कैसे मुमकिन है, ये तो कीमे बन चुके हैं, अब ये तो खल्त मल्त हो गया है, ये मुमकिन नहीं है कि एक बोटी समझकर निकाल ली जाए, इसलिए कीमे हैं, निकाली नहीं जा सकती हैं। मैंने कहा ठीक है। अल्लाह ने फरमाया मिला लो। उसके बाद रब हुक्म देता है इन 4 पहाड़ियों पे थोड़े थोड़े करके रख दो। अल्लाह के नबी ने रख दिया। उसके बाद रब फरमाता है ऐ अल्लाह के नबी तुम पुकारो। अब ज़हन हाजिर रखें, मारा किसने? गैरुल्लाह ने। कीमा बनाया किसने? गैरुल्लाह ने। 4 पहाड़ियों पे रखा किसने? गैरुल्लाह ने। अब अल्लाह कहता ऐ इब्राहिम अब देखो मैं जिलाने वाला हूँ, तुमने मार दिया है लेकिन जिंदगी मैं अता करता हूँ। ऐ परिंदों जिंदा हो जाओ। सारे परिंदे जिंदा हो जाते, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने गैरुल्लाह से कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह से कहा ऐ खलील तुम पुकारो। अब पुकार रहे हैं ऐ मोर, ऐ मुर्ग, ऐ कबूतर, ऐ कौआ। जब पुकार रहे हैं तो कुरान कहता है तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया जब पुकारा तो परिंदों के गोश्त जो जहां के थे वहां लगने लगे, जिसकी जो हड्डियां थी उसमें मिलने लगी। देखते देखते गोश्त के लोसे तैयार, ऊपर खाल बाल तैयार। देखते देखते वो परिंदे अपने पैरों के बल चलने लगे। जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहा बेशक मैंने जान लिया ऐ मौला तू गालिब हिकमत वाला है। हजरत बज़ाहिर मारा गैरुल्लाह ने, जिलाया गैरुल्लाह ने, लेकिन हकीकत यह है कि मारने वाला भी अल्लाह है, जिलाने वाला भी अल्लाह है। लेकिन मौला कभी बिला सबब अपनी कुदरत कामिला को जाहिर फरमा देता है और कभी किसी सबब के साथ जाहिर फरमाता है। इस्लाम के शहदादो मालूम ये हुआ कि जिलाने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन जुबान बंदे की है, कुव्वत खुदा की कुदरत है। सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहदादो अल्लाह के वलियों से ऐसे ऐसे काम अल्लाह करा देता है जिससे खुदा की कुदरत बंदा याद कर ले। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचे 12 साल की कश्ती डूबी तो आपको बड़ा ये हुआ कि 12 साल की कश्ती निकली, पता ये चला यहाँ भी हाथ बज़ाहिर अब्दुल कादिर के हैं, लेकिन हाथ तो वो हैं जिन हाथों को रब कहता वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उनका हाथ हो जाता हूं जिसे वो पकड़ा करते हैं। इस्लाम के शहदादो 12 साल की कश्ती डूबी, बाहर निकल गई। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ये देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला दामत ज़िल्लहुम की आमद है। आप देख रहे हैं बहुत शोलाबार खतीब हैं, बहुत बेहतरीन तकरीर इनकी होती है। जब इनको देखा तो मेरा दिल कहा कि वाकई सूफी साहब क़िबला ने बड़ा अच्छा इंतखाब फरमाया है, माशाअल्लाह, है ना। आपको इनकी भरपूर तकरीर सुननी है। आखिरी बात मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, बात पूरी कर दूं। इस्लाम के शहदादो कहते हर सबूत इनको कुरान से चाहिए। कहा कुरान में इस तरह की तमसील है। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। अरे गौसुल आजम की कश्ती डूबी कहाँ थी? पानी में। 12 साल के बाद निकली कहाँ से? पानी से। लेकिन अगर ये तख्त खुश्की में डूब जाए और खुश्की से निकले तो कहेंगे मौलाना साहब ये तो बालाए ताज्जुब है। अरे पानी में चीजें डूबती हैं, खुश्की में तो नहीं डूबती हैं। मैंने कहा अगर ये तख्त खुश्की में डूब जाए तो कहा ये बालाए ताज्जुब है। मैंने कहा कुरान के अंदर ऐसी तमसील मौजूद है। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है
اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، جو پوری دنیا پہ جس نے حکمرانی کی، اور صرف انسانوں پہ نہیں، چرند پہ، پرند پہ، درندوں پہ، انسان پہ، جنات پہ، ہوا پہ، پانی پہ، مچھر پہ، مکھی پہ، ساری چیزوں پر آپ کی حکومت، یہ نہیں کہ صرف انسانوں پہ حکومت، سب پہ حکومت۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چڑیا پرندہ تھا جس کا نام ہے ہدہد۔ جب مجلس بلائی اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، تھوڑی سی توجہ رکھیے، بس 5 منٹ، جب توجہ رہے گی تب آپ سمجھ میں آئے گی بات۔ جب اللہ کے نبی نے مجلس بلائی، اس میں سب کو دیکھا، ہدہد کو نہیں پایا، تو اللہ کے نبی نے کہا ہدہد کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا۔ سب کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ ہدہد کہاں غائب ہے؟ آ جائے گا تو بہت مار ماروں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا۔ جب وہ پرندہ آیا تو کہا تو کہاں تھا؟ تو کہا کہ حضور میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہے۔ تو کچھ عقل کے پیدلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جتنا پرندے کو علم ہے اتنا تو نبی کو بھی علم نہیں ہے، کیونکہ پرندے نے کہا تھا کہ حضور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جسے آپ باخبر ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ ارے عقل کے پیدل محبت کا چشمہ لگا کر یہ سوچ لیتا جب نبی کی بارگاہ کے پرندے کا یہ حال ہے تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ صرف اتنا بدل دیتا، نبی کی بارگاہ کے پرندے کا جب یہ حال ہے، ارے جب میرے مخدوم کی بلی کا حال یہ ہے تو مخدوم کا کیا حال؟ جب اصحاب کہف کے کتے کا یہ حال ہے تو اصحاب کہف کا کیا حال ہوگا؟ ابے عقل کے پیدل محبت کا چشمہ کیوں نہیں لگا لیتا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا کہاں تھا؟ تو کہا کہ میں وہ خبر، کہا کیا خبر لایا؟ کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا، وہاں پہ ایک ملکہ دیکھا جس کا نام ہے ملکہ بلقیس، جو حضور آپ پہ ایمان نہیں لے آتی ہے، جو 40 گز چوڑا 80 گز لمبا اس کا بڑا مرصع مزین بڑا خوبصورت تخت ہے جو سیم و زر سے لدے ہوئے ہیں، لالو یاقوت لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ پہ ایمان نہیں لے آتی ہے۔ تو بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا اور ہدہد کو حوالہ کیا، کہا کہ جاؤ بہرحال، لیکن وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، لیکن آپ کی خواہش یہ ہوئی کہ اس کی آمد سے پیشتر اس کا تخت اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں اس کی جلد سے جلد لائے، کم وقت میں لے آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، کہا کہ حضور میں ایک امانتدار بڑی سرکش طاقتور جن ہوں۔ اللہ فرماتا ہے من الجن ينآتيك به قبلك ان تقومك من مقامك وانه لقوي امین۔ کہ اللہ کے نبی آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو اٹھا لاؤں گا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کی خواہش ہوئی نہیں، اس سے بھی جلدی کون ہے جو میری بارگاہ میں پیش کرے؟ کیونکہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ایک اللہ کے ولی کو، سبحان اللہ، جو آپ کے دور کے اللہ کے ولی تھے جس کا نام حضرت عاصم بن برقیہ تھا۔ پلکیں جھکائے، نظریں جھکائے بیٹھے تھے، آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، کہا حضور میں پیش کر دوں گا۔ کہا آصف ٹائم کتنا لگے گا؟ کہا حضور آپ کے پلک جھپیں گے، اٹھیں گے، میں پیش کر دوں گا۔ میں کہوں قاری اقبال صاحب ذرا اس کو پکائیے گا تو جھومنے میں لگ جائے گا 1 منٹ، اور وہ ہزاروں کلومیٹر کی دوری، اور ٹائم کتنے لگے؟ پلک جھپیں گے، اٹھیں گے، میں پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حکم دیا پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ تخت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے شہزادوں، جتنا پاورفل نبی ہوتا ہے اس زمانے کا بااختیار، اتنی ہی اس زمانے کا ولی ہوتا ہے۔ ارے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی کا یہ حال ہے جو خشکی میں 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت کو ڈبو کر بارگاہ سلیمان میں نکال سکتا ہے، تو 12 سال کی ڈوبی کشتی دریا میں اگر دریا سے نکالے غوث اعظم تو تعجب، غوث اعظم نکالیں تو تعجب کیا ہے؟ بے شک اسی کا نام کرامت ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے،
اور اللہ کے ولیوں سے سرزد ہو جائے، اسی کا نام کرامت ہے۔ یہی کام نبی سے ہو جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ نبی اشارہ کریں پیڑ آ جائے، نبی اشارہ کریں سورج ڈوبا ہوا چلا ہے، اشارہ کریں چاند کا کلیجہ پھٹ جائے، تمہاری عقل میں بات آتی ہے؟ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اگر انکار کرو گے تو گئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو بے شک اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اتنی تصرف عطا فرمائی ہے۔ آج ایک ولی کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ صاحب عرس کے فیضان سے اس گاؤں کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے، اور جو صاحب خانہ دام درم قدم سخنے ہر طرح کی تعاون کر کے اتنی عظیم مجلس کو اور اتنے سارے علماء کو جمع کرتے ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔